بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این جے نیوز وائس ایچ ڈی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم جاوید۔ پہلے آج کے اہم ٹاپکس۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو مناسب کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو کل بھارتی حملے کا جواب دینے کا مکمل اختیار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو ریبیو نے کا پاک بھارت قومی سلامتی مشیروں سے رابطہ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کا پاک بھارت مذاکرات کرنے کا مشورہ۔ بھارت تیاری کرو، پاکستانی حملے کا جواب آنا ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ پاکستان کا بھارتی حملے پر شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور کی طلبی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ جن علاقوں میں حملہ ہوا وہاں کے لوگوں کے حوصلے بلند۔ تو معزز ناظرین، ٹاپکس کی تفصیلات کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی کمیٹی نے مسلح افواج کو مناسب کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا۔ بھارت کے 5 جنگی جہاز گرانے پر وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کو سلام اور قوم کو مبارکباد۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے مکرو عزائم کو ناکام بنا دیا۔ افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھیں کہ کب بھارت کے طیاروں کو سمندر میں پھینکیں۔ بھارت کو اپنے رافل طیاروں پر بڑا ناز تھا۔ پاک فضائیہ کے عقاب جھپٹے اور 3 رافل طیاروں سمیت 5 جہازوں کو مار گرایا۔ کل کے حملے میں بھارت کے 80 جہاز شریک تھے۔ پاکستان نے احتیاط سے کام لیا ورنہ بھارت کے 5 کی بجائے 10 طیارے گراتے۔ جو کہتے تھے پاکستان روایتی جنگ میں پیچھے ہے، ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو کل کے بھارتی حملے کا جواب دینے کا مکمل اختیار دے دیا۔ معصوم عوام پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اعلامیہ قومی سلامتی کمیٹی۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے چارٹر آف ڈیفنس کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اپنی پسند کے وقت جگہ پر بدلہ لینا ہمارا حق ہے۔ بھارت نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی ہے۔ پاکستان امن کا حامی ہے۔ شہریوں پر حملہ انسانیت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ قومی سلامتی کمیٹی۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو نشانہ بنانا عالمی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے 6 مقامات پر بزدلانہ حملہ کیا۔ ان مقامات پر بچوں، بزرگوں اور خواتین سمیت 26 معصوم شہری شہید ہوئے، 46 زخمی ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ۔ بتایا احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ پر حملہ ہوا جس میں 2 بچوں، 7 خواتین سمیت 13 افراد شہید ہوئے اور 37 زخمی ہوئے۔ مریدکے میں بھی مسجد پر حملہ، 3 شہری شہید۔ سیالکوٹ شکر گڑھ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، اس میں 3 افراد شہید اور 2 بچے جو تھے وہ شہید ہوئے۔ کوٹلی میں مسجد عباس پر حملہ کیا گیا، بہن بھائی شہید اور ماں زخمی ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ بھارت نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں کل عالمی اور مقامی میڈیا کو دورہ کروایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ پر اور نوشیری ڈیم پر حملہ کیا جو کہ خطرناک ہے۔ کیا بھارت جانتا ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ پاکستان نے بھارتی حملے میں صرف دفاع کیا، جارحیت نہیں کی۔ آئی ایس پی آر 3 رافل، 1 MiG 29 طیارہ گرایا، 1 SU طیارہ، 1 کوبیٹ ڈرون بھی گرایا۔ جہاز بھنڈاڈ، جموں، اخنور اور سری نگر میں گرائے گئے۔ پاکستانی فضائیہ بھارت کے مزید 10 طیارے گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں برنالہ، شکر گڑھ، کوٹلی شامل ہیں۔ بھارتی ڈرون اور متعدد کوائڈ کاپٹر بھی تباہ کر دیے گئے۔
کنٹرول لائن پر بھی بھارتی جارحیت کا جواب، انفینٹری بریگیڈ اور بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ کیے، متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ بھارتی میڈیا نے بھی کم از کم 3 طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ بھارت نے سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پاک بھارت قومی سلامتی مشیروں سے رابطہ۔ پاکستان پر بھارتی حملوں پر تشویش، دونوں ممالک سے کہا ہے کہ کشیدگی سے گریز کریں، آپس میں رابطہ بحال کریں۔ صدر ٹرمپ بھی بھارتی حملوں کو افسوسناک کہہ چکے ہیں، انہیں امید ہے کہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا تھا، پاکستان اور بھارت کی تاریخ پرانی ہے، جو ہوا لوگوں کو اس کا اندازہ تھا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ امریکی دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ موجودہ حالات کے تناظر میں بھارت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ دوسری جانب امریکی کمیٹی کے رکن شیرمین نے کہا ہے کہ دونوں ملک مسلح تصادم سے گریز کریں۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف پہلگام حملے کے ثبوت فراہم نہیں کیے۔ یہ بڑی پیش رفت ہے معزز ناظرین کہ بھارت کو جو سپر پاور ہم جسے گنتے ہیں امریکہ جو اس وقت سپر پاور ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے پہلگام حملے میں شامل ہونے کے کوئی شواہد بیان نہیں کیے کہ پاکستان نے یہ حملے کروائے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی، برطانیہ کے وزیر اعظم کا پاک بھارت کو مذاکرات کرنے کا مشورہ۔ کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی برطانیہ میں مقیم لوگوں کے لیے شدید سنگین تشویش کا باعث بنے گی۔ ہم دونوں ممالک اور دوسرے اہم شراکت داروں کے ساتھ بات چیت، کشیدگی میں کمی اور شہریوں کے تحفظ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تصادم پر تشویش ہے، دونوں ملک بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کر لیں۔ بھارت تیاری کرو، پاکستانی حملے کا جواب آنا ہے، پاکستان بھارت کو جواب دے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا کہ یہ بھارت کی بھول ہے کہ ہم ان حملوں کے مقابلے میں خاموش رہیں گے۔ اتنی صلاحیت ہے کہ دشمن کے ہر حملے کا جواب دے سکیں۔ بھارت نے بے گناہ شہریوں کو شہید کیا، بھارت کا گھناؤنا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ 1 گھنٹے میں بھارت کے حملے کا ٹھوس جواب دیا، بھارت کے ساتھ ہم نے حساب چکا دیا، ایئر فورس کو جو حکم ملا تھا انہوں نے وہی کیا۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، جن طیاروں نے حملہ کیا انہی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ اگر اجازت ہوتی تو وہ 10 سے 12 جہاز گرا دیتے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ رات 10 بجے ہی معلومات مل گئی تھیں کہ بھارت کچھ کرے گا۔ پاک فضائیہ کو صرف حملہ کرنے والے جہازوں کو گرانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ہم نے چین کے J-10 طیاروں کے ذریعے بہترین نتائج دیے ہیں۔ بھارت کا بیانیہ پٹ چکا ہے، کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ پاکستان کا بھارتی حملے پر شدید احتجاج۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی۔ بھارتی رویے سے امن کو خطرہ ہے۔ بھارت نے کھلی جارحانہ کارروائی کی، جو کہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدامات عالمی قانون کے منافی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے مشکل کے اس وقت میں قطر کی پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کا پوری طاقت کے ساتھ دفاع کرے گا۔ پہلگام حملے کے بعد شفاف تحقیقات کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن بھارت نے جارحیت کا خطرناک راستہ چنا۔ قطر کے وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس۔ کہا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور معزز ناظرین، جن علاقوں میں حملہ ہوا وہاں کے لوگوں کے حوصلے بلند، بھارت کے ساتھ جنگ لڑنے کی اجازت مانگ لی، لوگ بے خوف اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جی معزز ناظرین کرام، بھارت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، سید جنرل عاصم منیر صاحب، وہ ایک خطرناک آدمی ہیں اور انڈیا کو ان سے خطرہ ہے۔ لیکن میرے اس ویڈیو کے توسط سے بھارت یہ سن لے، کان کھول کے سن لے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں تمیز سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو کوئی ایرا گرا ملک مت سمجھو، تم گجرات کے قصائی ہو اور گجرات کے قصائی کو ہر جگہ بچڑ خانہ ہی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم، جتنی بھی قوم کے افراد ہیں، ہر دوسرا بندے کو، تم پاکستان کے ہر دوسرے بندے کو، عوام کو جنرل عاصم منیر پاؤ گے پاکستان کے معاملے میں۔
یہ کان کھول کے انڈیا سن لو، اگر تمہارے تک میری ویڈیو پہنچ رہی ہے تو گجرات کے قصائی تم بھی یہ سن لو، تمہاری دھوتی میں پٹاخے چلائیں گے، تمہاری دھوتی میں بم پھوڑیں گے، تمہیں وہاں پہنچائیں گے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، اپنے ہوسٹ ندیم جاوید کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور اللہ حافظ۔